بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق اللہ مولانا العظیم. میری محترم و معزز ماں بہنوں، پچھلی کئی مجلسوں سے میں گناہوں کی برائی کے بارے میں آپ ماں بہنوں کے سامنے دین کی تعلیمات عرض کر رہا تھا. گناہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کے لیے تباہی لاتا ہے، بربادی کا پیغام لاتا ہے. یہ پچھلی کئی مجلسوں میں آپ ماں بہنوں نے سنا. اب مسلمان کے دل میں ایک خیال، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی برائیاں اتنی ساری ہیں تو اس سے بچنے کا علاج کیا؟ کون سی چیزوں کو ہم لوگ اپنائیں تو گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہماری شریعت نے جہاں گناہوں کا برا ہونا اور نقصان دینے والا ہونا اور زندگیوں میں تباہی مچانے والا ہونا ذکر کیا، وہیں اس کا علاج بھی ذکر کیا. اور ہمارے بڑوں نے ان علاجوں کو اپنے اوپر اپنا کر دکھایا. ان علاجوں کو کرنے کے نتیجے میں ان کی زندگیاں گناہوں سے محفوظ ہو گئی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بڑوں کی بتائی ہوئی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم لوگ اتاریں. آج ہم کو شکایت ہے کہ ہم بہت چاہنے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. انشاءاللہ ان علاجوں کو اگر اپنایا جاوے گا تو ایک ایک کر کے ہماری زندگیوں میں سے بھی گناہ نکلتے جائیں گے. اور اگر پابندی کی جائے گی اس علاج کے اوپر تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تب ہمارے 24 گھنٹے کی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو. دنیا میں ہر کام محنت مانگتا ہے. چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہو تو اس کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو گناہوں کا چھوڑنا ایک عظیم مقصد ہے. اس کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں محنت کرے تو بہت ضروری ہے، اور زندگی کا مقصد پانے کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. میری ماں بہنوں، وہ علاج کیا ہے جس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے؟ بڑے سے بڑا شرابی ہو، بڑے سے بڑا کبابی ہو، اپنی زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہوں، اس کے لیے بھی اس علاج کے ذریعے سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. وہ علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر رکھا، اس کی زندگی سے گناہ آہستہ آہستہ جھڑنا اور ختم ہونا شروع ہوئے. اور جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رکھا بلکہ تھا، اس کو نکال دیا، تو آہستہ آہستہ اس دل کے کونے کونے کے اندر گناہ اپنا مقام بنانے لگتے ہیں اور معصیت اپنی جگہ پکڑنے لگتی ہے. ایک روز آتا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے پورا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے. سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ایک دربان ہے، ایک حاجب ہے. وہ جب تک باقی رہتا ہے دربان، تب تک اس گھر کے اندر کوئی ایرے غیرے گھس نہیں سکتا. جیسے ہمارے یہاں اداروں کے اندر اور مختلف اپارٹمنٹوں کے اندر باہر دربان کھڑے کیے جاتے ہیں، چوکیدار کھڑے کیے جاتے ہیں، باڈی گارڈ کھڑے کیے جاتے ہیں. ان کے کھڑے کیے جانے کا مقصد و منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی نقصان پہنچانے والا آدمی یا کوئی جانور یا کوئی چیز داخل نہ کی جائے. اگر ہمارے دلوں کے اندر کی دنیا کو گناہوں کے نقصان کرنے والے اسباب سے بچانا ہے تو آپ کو اس کے دروازے کے اوپر خوف کا دربان بٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، آخرت کا خوف،
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف، یہ سب چیزیں انسان کو تر و تازہ اور زندہ رکھنی چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کا ڈر اپنے اندر بسایا ہے، اپنے اندر سمویا ہے، اور بالآخر ان کی زندگی اتنی شفاف ہو گئی جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر گناہ کا ایک بھی داغ نہیں ہوتا، جیسے فرشتے ہیں معصوم ہیں، ان کے اوپر ایک بھی گناہوں کا داغ نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے اوپر بھی ایک داغ گناہ کا نہیں ہوا کرتا۔ ارے یہ جانوروں کو دیکھ لو، جانور بے گناہ ہیں، ان کے اعمال نامے کے اندر کبھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جس جانور کو، بلکہ اللہ کی جس مخلوق، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سب کو اللہ نے جس کام پر لگائے رکھا ہے، اسی کام کے اوپر جب سے پیدا کیے گئے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے کھاتے میں ایک بھی گناہ نہیں۔ صرف انسان اور جنات دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کے اعمال ناموں کے اندر گناہ لکھے جاتے ہیں، اور ان کے یہ اعمال نامے گناہوں سے داغدار اور سیاہ ہوتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر ہم لوگ بھی ایک مرتبہ ان داغوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، انتقام لے گا، اس کا خوف ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے گا، اور تمام نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاوے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ منقول ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی جنت کی محبت رکھتا ہے، فردوس جو جنت کا ایک نام ہے اور جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، جنتیں کئی قسم کی ہے، جنت النعیم بھی ہے، دار الخلد بھی ہے، ان میں سے ایک جنت الفردوس بھی بڑا اونچا مقام ہے جنت کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ رب تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو، سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ارے اللہ بڑا ہے تو بڑے سے بڑی ہی چیز مانگی جاتی ہے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، مگر ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑی ہے۔ سب کو بھی اگر وہ جنت الفردوس دے دے تو اس کے یہاں جگہ کی کہاں کمی پڑنے والی ہے، اور اس کے یہاں کون سی چیز کا کھانا خالی ہو جانے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے تھے کہ جنت الفردوس کی محبت یہ انسان کو صبر، مصیبت کے اوپر صبر کرنا آسان کر دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یہ انسان کو اللہ کی معاصی، گناہ سے اور خبائث سے، برے کاموں سے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچانے والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقولے کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے دو باتیں ارشاد فرمائی، دنیا میں اگر آپ پر مصیبت آ رہی ہے اور آپ کی زبان اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے اٹھ رہی ہے تو اس زبان کو ہٹاؤ، بٹھاؤ، اللہ پر اعتراض کر کے آج کس کو کیا ملا ہے، اور بالآخر مصیبت جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ تمہارے اعتراض کرنے، چون و چرا کرنے، اللہ پر جملے کسنے، اس کی تقدیر کو بولنے کی وجہ سے مصیبت کبھی ٹلتی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی محبت اپنے دل میں بسا لو، ہر مصیبت آسان ہو جاوے گی۔ مسلمان اگر جنت کی یاد کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ آوے گا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دو مصیبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھ کو اپنی بہت بلند و بالا جنت عطا فرماویں گے، تو مصیبت پر صبر آسان ہو جاوے گا۔ یہاں دوسرا جملہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا جس کا خلاصہ جو میں ابھی ذکر کر کے آیا آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کے عذاب کا ڈر، یہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میری ماں بہنوں، انبیاء علیہ السلام بھی اپنے متعلق ڈرا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات میں اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ باقاعدہ اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر امتی کو چاہیے، ہر بندہ اور بندی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ آپ سب کے درمیان میں ہوں تو کبھی کبھی کوئی برا کام کرنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چار آنکھیں مجھ کو دیکھیں گی تو میں بے عزت ہو جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں ہو تو وہاں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، مگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہی ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار کرا کر آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ دیکھیے ایک آدمی رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، سخت گرمی کے دن ہو، اس کا گلا پورا سوکھ گیا ہو، پیاس کی وجہ سے گلوں میں کانٹے چبھ رہے ہو،
اور یہ آدمی تنہا ایک روم میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ریفریجریٹر بھی موجود ہے، اس جگہ پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، دروازہ بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، مگر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے پانی پینا چھوڑ دیتا ہے کہ چاہے کوئی چار آنکھ مجھ کو نہ دیکھنے والی ہو لیکن میرا رب تو مجھ کو دیکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اور اسی لیے روزے کی برکت میں شمار کرایا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے روزہ رکھنے کے نتیجے میں۔ تو صرف روزے میں نہیں، چلتی پھرتی زندگی کے ہر گوشے میں ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرا وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہو گیا اور جنت کا مورد بن گیا، جنت میں داخلہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی گناہوں کے نقصانات اور مضرات بتائے گئے، ان سب سے بچنے، گناہوں سے محفوظ رہنے کا ایک علاج، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر دو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، اللہ کی خشیت پیدا کر لو، انشاءاللہ آپ کو مقام بلند بھی ملیں گے، گناہوں سے مغفرت بھی ملے گی، دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی ملے گی، اور گناہوں سے نفرت بھی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس ڈر کے اوپر اللہ کیا کیا انعام دیں گے ان سب چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے سے، اور ڈر نہ رکھنے کی وجہ سے کیا کیا نقصان، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اس پر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں، ان کو اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کے جو نہایت ہی برے لوگ تھے اور ایک دوسرے کے قتل کرنے کے اندر ان کو مزے اور لطف آتے تھے، ایسے لوگوں کے اندر اصلاح کیسے پیدا فرمائی؟ بس اللہ کا ڈر پیدا کر دیا، اور اسی ڈر نے پوری کایا معاشرے کی پلٹ دی۔ وہی لوگ جو کل تک خونخوار سمجھے جاتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے اتنے نیک اور پارسا ہو گئے کہ آج صحابہ کہلائے۔ رہتی دنیا تک اب آسمان کی آنکھیں اتنی پاکیزہ جماعت کبھی نہیں دیکھ سکے گی، اتنی پاکیزہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آخرت کا ڈر بٹھا کر ہی پیدا کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان ڈروں کے سلسلے میں وعید اور وعدے جو آئے ہیں ان کو اپنے دل و دماغ میں پیش نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجلسوں میں حضرات صحابہ صحابیات کو اللہ کا ڈر رکھنے پر جو انعام ملیں گے وہ سناتے تھے۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیات اللہ تعالیٰ نے مستقل اس سلسلے میں اتاری کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو یہ انعام دنیا آخرت کے تم کو ملیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کا ڈر رکھو گے یہ انعام ہوگا، اور اگر ڈر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ سزا تم کو دیں گے، ان عذابوں میں تم کو مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیات کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے آج کی مجلس میں ذکر کروں کہ ایک آدمی ڈر رکھتا ہے، ایک بندہ اور بندی اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کیا انعام مرتب فرماتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ بتاؤ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہزار بے شمار نعمتیں پیدا کی ہے، ہر چیز ایک مستقل نعمت ہے، آخرت کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہے۔ آپ کو کوئی اگر پوچھے کہ ہمیں بتاؤ اسلام سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کیا سب سے بڑا انعام کس کو سمجھتا ہے، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوگا جو قرآن کہتا ہے، دنیا آخرت کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت، سب سے زیادہ بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جنت بھی جو انسان کو ملے گی وہ اسی لیے ملے گی کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس کو علماء فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا مظہر ہے۔ جسے جنت میں بھیجا گیا اس کے متعلق یہ علامت قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رضامندی اتاری، اور جسے جہنم میں بھیجا جائے گا اس آدمی کے متعلق یہ علامت قائم ہو گئی کہ اس سے اللہ ناراض ہیں، اللہ نے اس پر اپنی ناراضگی اتاری ہے۔ تو میری ماں بہنوں، آپ ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لو، بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، ساری نعمتوں میں سر فہرست جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔
ہم دنیا میں جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی ساری عبادتیں، ان ساری عبادتوں کا ایک ہی مقصد ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے۔ تو یہ اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا وہ کس میں ملتی ہے؟ اب آئیے قرآن کریم اٹھاتے ہیں، وہاں سے آپ کو اس سلسلے کا سراغ مل جائے گا کہ اللہ کی رضامندی پانی ہو اور رضامندی کے واسطے سے جنت پانی ہو تو ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر قرآن کریم اس مضمون کو ذکر کرتا ہے اور بڑے اچھے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ آیات کریمہ میں غور ہی نہیں کرتے کہ کون سی چیز سے ہمارے رب کی رضامندی ملے گی، اس کو ہم لوگ پا سکیں۔ قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے، دونوں آیتیں میں نے اس تقریر کے شروع میں پڑھی، دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، مجھ سے ڈرو جنت پالو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس آدمی کے لیے دو باغ ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے جی کو نفسانی خواہشات سے اس نے روکے رکھا، اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، بہشت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر گناہ انسان چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا، نیکی کرتا ہے اللہ کے ڈر سے کرے گا، تو اللہ کے ڈر سے اللہ کی پسندیدگی کے اعمال جب سرزد ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضوان و رضا، اس کی خوشنودی بھی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کریمہ میں ہم لوگ غور کریں، ہمارا رب سیدھا فرماتا ہے، بالکل ڈائریکٹلی فرماتا ہے کہ ڈر رکھو اللہ کا اور فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں آیت کریمہ میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا۔ اس کے دو مطلب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ کل کو محشر کے میدان میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا کچا چٹھا زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کا ڈر ہم نے اپنے دل کے اندر رکھا کہ اگر میں دنیا میں گناہ کروں گی تو کل کو اللہ کے سامنے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے کیا جواب دوں گی، چنانچہ میں ڈر گئی اور اس وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیے۔ اگر اس طرح سے کوئی خاتون اپنی فیلنگ بنا لے تو اس خاتون کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہی ہے۔ ہمیشہ اس چیز کا معمول بناؤ، جہاں بھی گناہ کی طرف قدم آگے بڑھے یا آپ کا جی چاہے کہ کوئی گناہ کرے، کسی کی غیبت کر دیں، کسی کو جملہ کس دے، کبھی زبان کھول دیں یا کوئی بھی گناہ، تو فوراً اپنے دل کے اندر یہ استحضار کر لو، یہ خیال لا دو، میرے رب کے سامنے کل محشر میں پوری خلقت کے درمیان میں مجھ کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حساب دینا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا آپ کے دل میں ایمان کی رمق ہے تو آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے، آپ پر کپ کپی طاری ہو جائے گی محشر کا تصور کرتے ہی، اور یہ چیز حاصل ہو گئی سمجھو آپ کو خوف کا ایک مقام مل گیا۔ اور اس میں اگر اضافہ ہوگا اور زیادہ ڈر پیدا ہوگا تو آپ کو محشر لائیو اپنی نگاہوں کے سامنے دکھائی دے گا اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت دل میں راسخ ہو جائے گی، تو پھر آپ کی آنکھ سے آنسو بہیں گے۔ محشر کے میدان کا تصور کرتے ہی کل تک صرف رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، پھر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے بعد اب آنکھ کے واسطے سے جو ہے آنسو بہنے لگتے ہیں اور پھر دل کی دنیا نرم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تو نیکی کا کرنا بہت آسان، گناہوں سے بچنا بہت آسان۔ یہ ہے خوف کا فلسفہ، خوف کی تھیوری، جس کے واسطے سے انسان اپنے رب سے اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچا رہ سکتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، آج ہم پورے دن کی 24 گھنٹوں کی مختلف گھڑیوں کے اندر کتنی مرتبہ اپنے محشر کو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو اور اپنے کچے چٹھے کے حساب دینے کو اس مستحضر رکھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ دن میں ایک مرتبہ بھی شاید بعض بندے بندیوں کو خیال نہیں آتا، جبکہ دنیا کے سارے جھمیلوں کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو مقصد ہے اسی سے ہم لوگ غافل ہیں۔ میری ماں بہنوں، بار بار تصور کرو، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محشر میں کھڑا پاؤ اور یہ سمجھو کہ میں محشر میں ہوں، میرا رب مجھ کو ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے، کسی کا واسطہ
اور بیچ میں کسی کو بنائے بغیر سیدھا میرا رب مجھ کو پوچھ رہا ہے اپنی زندگی کا حساب دو، فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، میری فلاں احکام کی بجا آوری کیوں نہیں کی تھی۔ ایسا اپنے دل و دماغ میں ایک تصور قائم کرو۔ اس کو استحضار کہتے ہیں، اسی کو محاسبہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، ارے اللہ کے یہاں سے تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب خود آڈٹ کر لیا کرو۔ جو لوگ روزانہ شام رات کو تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھتے ہیں، اپنے پورے دن کے کام کاج پر ایک نظر ڈالتے ہیں، سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، آج الحمدللہ یہ نیکیاں ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اور آج یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے، تو فوراً وہ استغفار کرتے ہیں۔ پورے دن میں اگر نیکیوں پر شکر، گناہوں کے اوپر استغفار، اور جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت، اور جو نیکیاں رہ گئی اس سلسلے میں آئندہ مجھے کرنا ہے، اس کا پکا عزم، یہ حساب کو آڈٹ کرنے کے درجے میں ہے۔ آپ کا روزانہ کا حساب آڈٹ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری زندگی کا حساب ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ آپ نے مغفرت مانگ ہی لی ہے، گناہوں پر رو دھو کر ہی لیا ہے، نیکیوں پر شکر کر ہی لیا ہے، تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب آسان ہوگا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا حساب لیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ جو آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ یا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے پاس کل کو محشر میں کھڑے ہونے کو سامنے رکھ کر جو آدمی دنیا میں ڈرا، اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت۔ اور دوسری آیت میں ہے ایک جنت نہیں دیں گے، ڈبل جنت دیں گے، دو جنت اس کو ملے گی۔ اللہ اکبر! میں اور آپ جنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کا ایک باڑہ ہے کیا؟ وہ ایک کھیت ہے؟ جی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جنت کا ایک گز جتنا ایریا، یہ ایک کوڑے جتنا ایریا، وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ کوڑا آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے میں چابک ہوا کرتی تھی، گھوڑوں کو اور بیل وغیرہ چلانے والے اپنے ساتھ مارنے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ وہ چابک اور کوڑا وہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ تو جنت کی 1 ہاتھ کی جگہ ایک طرف رکھو اور ساری کائنات کی سب پراپرٹیاں اور سب نعمتیں ایک دوسری طرف رکھو، یہ ساری پراپرٹیاں اور ساری کائنات کی نعمتیں مل کر جنت کے اتنے ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی بہترین جنت، اور اگر صرف ایک کوڑے کے بقدر نہیں، پوری بڑی جنت مل جائے تو کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی سعادت و خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ڈبل جنت مل جائے، کیا کہنے اس آدمی کے۔ میری ماں بہنوں، کیا اس چیز کو پانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ چیز حاصل ہوگی اللہ کا ڈر رکھنے کی وجہ سے۔ ہمارا رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اس کو دی جائے گی۔ اس لیے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، جو آدمی آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے رہنے کا خیال اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھے گا، وہ آدمی گناہوں سے بچے گا اور اس کے نتیجے میں جنت پائے گا۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جی محشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے تو ڈرنا ہی ہے، مگر ہم نماز میں اور دوسرے موقعوں پر ہمارے رب کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر بھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جانا چاہیے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرا کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے، ایک بہت بڑے سلطنت کے مالک کے سامنے، ساری کائناتوں کے بلکہ بادشاہوں کا مالک جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے میں جا رہا ہوں، آپ کے بدن پر نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کپ کپی، یہ ڈر، یہ خوف اور خشیت طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اس کپ کپی پر اللہ 2 باغ عطا فرماوے گا۔ مقام ربی کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اپنے رب کے حضور عبادت میں کھڑا ہونے کے موقع سے ڈرا۔ اسی لیے بعض علماء جان بوجھ کر اللہ کے اہل نسبت، اہل دل اور ولی، بعض بندے جان بوجھ کر نماز سے پہلے جہاں نیت کرتے ہیں وہاں اس کا استحضار بھی کرتے ہیں کہ میرے رب کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اور اپنے اوپر کپ کپی طاری کرتے ہیں۔ اور پہلے تھوڑا تکلف ہوگا، آپ کو جان بوجھ کر تھوڑا سا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، لیکن ایک عرصہ جانے کے بعد پھر آپ کی طبیعت بن جائے گی، اور الحمدللہ ایک مرتبہ اگر آپ ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے نماز کے موقع پر کھڑے ہونے سے، امید رکھیے 2 باغ ملیں گے۔ دوسری نماز میں ڈرے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرماوے گا۔ کتنا بہترین جنت کمانے کا ذریعہ ہے، چونکہ جو آدمی ہر نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے ڈرے گا، تو 2 نمازوں کے بیچ کے وقت میں گناہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے، چونکہ اسے پتہ ہے
کہ ابھی میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز خواتین نے پڑھی، اس وقت ان کے دل میں کپ کپی طاری ہوئی، انہیں معلوم ہے اگر گناہ کروں گی تو ابھی عصر کے وقت واپس مجھ کو میرے رب کے سامنے کھڑا رہنا ہوگا، میں کیا منہ بتاؤں گی میرے رب کو، رب کہے گا کہ ابھی تو خالی خالی ڈر کے آئی اور واپس تو نے گناہ کیے۔ اس لیے یہ چیز، یہ فیلنگ انسان کو گناہوں سے بچاوے گی، اور پھر عصر کے وقت تک آپ محفوظ رہو گی۔ عصر کے وقت آپ نے پھر جو ہے کپ کپاہٹ طاری کر لی، اپنے دل پر ایک کیفیت خوف طاری کر لی، تو مغرب تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس طرح دو نمازوں کے بیچ آپ کی گناہوں سے حفاظت، 24 گھنٹے آپ کے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دونوں چیزیں رکھو۔ میں تو آپ کو کہوں گا 5 منٹ نکالو، محشر میں کھڑے ہونے کا تصور 5 منٹ بیٹھ کر لیا کرو۔ اس کو صوفیہ کے یہاں محاسبہ کہتے ہیں۔ اپنا کچا چٹھا یاد کرو، اور محشر کے میدان میں کل کو حساب نہ دینا پڑے، آج ہی مغفرت مانگ لو، بار بار چلتے پھرتے ان گناہوں کو یاد رکھ کر مغفرت مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ان دونوں آیتوں کے اندر ہمارا رب کیا فرماتا ہے، جو مجھ سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہے۔ تو نتیجہ یہی ہاتھ لگا، اللہ کا خوف انسان کے لیے جنت لانے والا ہے۔ پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جنت تو ایک جگہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اس سے رب تعالیٰ راضی ہیں، ورنہ جنت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جو خوشنودی جنت دلاوے وہ خوشنودی کتنی بڑی ہوگی۔ جب جنت اتنی بڑی ہے تو جس خوشنودی اللہ کی رضامندی کی وجہ سے وہ جنت ملی، وہ رضامندی کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ وہ رضامندی بھی اگر آپ پانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانا چاہیں، تو ایک ہی راستہ ہے، بہت سارے راستے، لیکن ایک بہت اعلیٰ ترین راستہ جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی کر دیتا ہے اور اللہ کو انسان کی طرف سے راضی کر دیتا ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ آج صحابہ کے لیے ہم لوگ جب بھی صحابی یا صحابیہ کا نام آتا ہے، صحابی کا نام آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کا نام آتا ہے تو پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ کیوں ایسا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو جاوے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقت حال کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابیات سے راضی ہو گیا۔ کیوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، اور ہم لوگوں کو رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا لگانے کا کیوں حکم؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر بسایا تھا۔ اللہ نے اعلان قرآن میں کر دیا کہ میں اپنے سارے صحابہ صحابیات سے راضی، اور ان کا دل مجھ سے ٹھنڈا، اور اس کا سبب بھی لکھ دیا تاکہ رہتی دنیا تک صحابہ کے علاوہ کوئی اور شخص مقام رضوان پانا چاہے، رضامندی کا یہ اعلیٰ مقام پانا چاہے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ صحابہ جس راستے سے رضامندی کے مقام پر پہنچے، ہم لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، جو آدمی اپنے رب سے ڈرا اس کو ہماری جانب سے ہماری رضوان و رضا مل جاوے گی۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ کو اس وقت کوئی لاکھ روپیہ دے دے، آپ کا جی خوش ہوگا یا نہیں؟ کوئی آدمی تم کو پراپرٹی دے دے، تمہارا جی خوش ہوگا یا نہیں؟ کوئی بہت بڑا کھیت یا بہت بڑی جاگیر دے دے تو آپ کا جی خوش ہوگا یا نہیں؟ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی آدمی ہدیتاً ایک بڑی مقدار روپیوں کی منتقل کر دے، خوشی ہوگی یا نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمارے اکاؤنٹ میں آئے تو ہم لوگوں کے لیے خوشی کا موقع کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کو پانے کے لیے آپ کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے جی میں، اپنے جگر کے اندر رکھو، اور ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خشیت تمہارے اوپر طاری رہے، اور ہر دم خشیت کے جو آثار ہیں، اس کی جو علامتیں ہیں، وہ تمہارے جسم و جان کے اندر رچی بسی رہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، دل کا جھکا جھکا رہنا، ہمیشہ ایک ذات مجھ کو دیکھ رہی ہے اس کا خیال رکھنا، گناہوں سے نفرت، نیکیوں کی رغبت، یہ سب چیزیں علامت کہی جاتی ہے اس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود ہے۔ تو میری ماں بہنوں، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی رضوان و رضا بھی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت بھی پاتا ہے۔ ساری بڑی نعمتوں کی جڑ اگر آپ کو خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے ملتی ہے تو اس چیز کو کیوں نہیں اپنانا چاہیے؟ میری ماں بہنوں، اپنی زندگی میں پہلے تو تکلف کے ساتھ جان بوجھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر، جی نہ چاہے تو بھی بیٹھ کر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے بتایا آسان ہے، آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ اور محشر میں کھڑے ہونے کا تصور کرو، میرا رب ڈائریکٹ مجھ سے حساب لے رہا ہے، میرے کچے چٹھے زندگی کے اتار چڑھاؤ سب چیزوں کا حساب مجھ کو جو ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کھڑا کیا ہے۔ سارا محشر دیکھ رہا ہے، پوری خلقت نظر کیے ہوئے ہے، سب کے بیچ بھرے دربار میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے اے بندی فلاں دن فلاں گناہ کیوں کیا تھا، فلاں نماز کو قضا کیوں کی تھی۔ میری ماں بہنوں، نماز قضا کرنا گناہ ہے کبیرہ، بلا عذر کے آپ اپنے وقت سے گناہ کو مؤخر کر کے لے جاؤ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ کل کو قیامت کے دن پوچھنے والے ہیں کہ اے بندی تو نے کیوں فلاں دن نماز قضا کی تھی۔ تو اگر آپ اس طرح استحضار کریں گے، آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے ایک آدھ مرتبہ کر کے آخرت کا تصور آتے ہی انسان کا دل نرم پڑنے لگتا ہے، اس میں کپ کپی آنے لگتی ہے، جھکاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ کیفیت اگر نفس پر غالب ہو جائے، انسان کے جی کے اوپر اکثر حالات میں یہ کیفیت رہے، یہی ولی بن جاتا ہے۔ اس آدمی کے لیے گناہ کا چھوڑنا طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، نیکی کی طرف گناہ از خود لپکنے اور مچلنے لگتے ہیں، آدمی دوڑ کر نیکیوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس دل کی دنیا بدلنے کی ضرورت ہے، تمام گناہوں سے حفاظت اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ ہمارے اکابرین علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہی چیز ارشاد فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے، ان 5 نبیوں میں ان کا ایک مقام ہے جن کو اولو العزم رسول اور اولو العزم پیغمبر کہے جاتے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء تو بڑے ہیں ہی، ان میں رسول بڑے ہیں، اور ان رسولوں کے اندر بھی جن 5 کو منتخب کیا گیا ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جہنم کا، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہے تو یہ چیز اس کو برے اعمال سے، خبائث سے، معاصی سے اور دنیا میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کی اہمیت ہمارے دل و دماغ کے اندر جگا دے، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے خوف کو دیکھ کر ہم لوگ حسرت کریں، کاش ہم نے بھی اپنی زندگی میں اگر اللہ کا ڈر اپنایا ہوتا تو ہم بھی اس کی طرح گناہوں سے بچ کر آتے، نیکیوں کو کر آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر سب کو معاف فرما۔ اللہ گزشتہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں سب پر ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں۔ ہے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا عزم کرتے ہیں، اور اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ ہماری توبہ کو نصوح بنا دے، توبہ نصوح عطا فرما۔ اے اللہ استقامت توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ آئندہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما۔ گناہوں سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں ان کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اپنا ڈر، اپنی خشیت ہمارے دل و دماغ میں اور پورے وجود میں رچا بسا دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کو، نیک بندوں کو، اہل نسبت بندوں کو تو جو اپنا خوف، اپنی خشیت عطا فرماتا ہے، اے اللہ اس کا ایک شمع ہم کمزوروں کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان فرما اور نیکیوں کا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ گناہوں کی اتنی ساری وعیدیں ہم نے سنی، اے اللہ اب بھی اگر ہماری زندگیوں سے گناہ نہ ہٹے تو آخر اور کون سی چیز ہوگی کہ جو ہمارے گناہوں سے ہم کو بچانے والی ہوگی۔ اے اللہ ہم کو اس کا اثر لینے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہماری زندگیوں میں گناہوں سے دوری عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو تیری نیکیوں اور عبادتوں سے آباد رکھنے اور عصیان سے اور گناہ سے دور رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.